بلکہ ایک مرتبہ ہم ایک جنگل میں گئے تو وہاں ایک انگریز میاں بیوی رہتے تھے، ان کا قصہ کسی نے سنایا۔ یہ انگریز لوگ بھی عجیب ہیں، ایک ایک جانور کے اوپر ریسرچ کرتے کرتے زندگی گزار دیتے ہیں۔ کوئی سانپ پہ ریسرچ کر رہا ہے، کوئی شیر پہ ریسرچ کر رہا ہے، کوئی ہاتھی پہ کر رہا ہے۔ ایک جانور کے اوپر جیسے کوئی پی ایچ ڈی کرتا ہے ایسے پی ایچ ڈی کرتے ہیں، اور پھر جنگلوں میں جا کے رہتے ہیں اور اسی جانور کی زندگی کو دیکھتے بھی ہیں، اس پر کتابیں لکھتے ہیں، اس کی تصویریں اکٹھی کرتے ہیں، ڈاکومنٹری بناتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے اسی جانور کی خاطر یہ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ میاں بیوی دونوں جو تھے یہ شیر پر ریسرچ کر رہے تھے، جنگل میں رہتے تھے اور جنگلی شیر جب آتا تھا تو اس کو بھی دیکھتے تھے اور اس کی ویڈیو بناتے تھے۔ اس طرح اس میاں بیوی کو شیر کا بچہ مل گیا کہیں سے۔ شیر کا بچہ بالکل بلی کی طرح کا ہوتا ہے، سائز بھی وہی ہوتا ہے۔ اب اس جانور اس بچے کو خرید کر وہ آدمی گھر لایا انگریز، اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس کو ہم گھر میں پالیں گے۔ اب بچے کو تو دودھ چاہیے ہوتا ہے، تو شیرنی تو وہاں تھی نہیں، تو انہوں نے سوچا کہ ہم فیڈر کے ذریعے اس کو دودھ پلائیں گے۔ تو جو پالتو ہوتے ہیں بچے ان کو فیڈر کے ذریعے دودھ پلایا جاتا ہے۔ جب ماں نے اس کے لیے فیڈر بنایا اور اس کو پلانے لگی تو ان دونوں کی ایک بیٹی تھی جس کی عمر تھی تقریباً 3 سال۔ وہ جھگڑا کرنے لگی، ماما اس کو میں دودھ پلاؤں گی، تو ماں نے اس بچی کو دے دیا۔ اب وہ 3 سال کی بچی اماں کی طرح بن کے بیٹھی اور اس نے بچے کو بلی کی جیسے بچے کو اپنی گود میں لے لیا اور اس کو فیڈر پلانا شروع کر دیا۔ بچے نے بھوک لگی ہوئی تھی تو فیڈر پی لیا۔ اب یہ روز کا معمول۔ اس بچی کا محبوب مشغلہ تھا، اس نے صبح شام اس چھوٹے سے بچے کو دودھ پلانا ہوتا تھا۔ بچہ دودھ پیتا گیا اور بڑا ہوتا گیا۔ شیر 2 سال کی عمر میں بھرپور جوان شیر بن جاتا ہے۔ انسان کو تو جوان ہونے میں 15 سال لگتے ہیں نا۔ اب بچی 5 سال کی ہوئی اور شیر 2 سال کا بھرپور نوجوان شیر بن گیا۔ وزن بھی اس کا زیادہ ہو گیا اور قد کاٹ بھی بڑھ گیا، اور اب اس کو دودھ کی بجائے گوشت کی ضرورت تھی، تو ماں باپ نے اس کو گوشت کھلانا شروع کر دیا۔ مہمان لوگ آتے ہیں ان کے پاس تو وہ کہتے کہ تمہاری بچی اس شیر کے پاس بیٹھتی ہے، اس کے ساتھ کھیلتی ہے۔ شیر کسی کا دوست نہیں ہوتا۔ اگر کسی دن اس کو کسی بات پہ غصہ آ گیا تو وہ تمہاری بیٹی کو کھا لے گا، جیسے لوگ کھیرا کھا لیتے ہیں، شیر نے اس بچی کو اس طرح کھا لینا ہے۔ اور ماں باپ بھی شیر کو دیکھتے کہ اتنا طاقتور ہے اور بڑا ہو گیا تو وہ بھی ڈرتے دل میں گھبراتے کہ ہماری بیٹی کا کیا بنے گا۔ اور بیٹی بھی اکلوتی تھی تو اور بھی زیادہ پیاری تھی۔ حتیٰ کہ کچھ دنوں کے بعد ماں باپ نے فیصلہ کیا کہ ہم اس شیر کو جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں تاکہ یہ اپنی زندگی خود گزارے، ہماری بیٹی کی زندگی خطرے میں نہ رہے۔ انہوں نے ایک دن شیر کو آزاد کر دیا۔ شیر جنگل میں چلا گیا۔ شیر ایک ٹیریٹوریل اینیمل ہے، یعنی یہ اپنی حدود متعین کر لیتا ہے اور پھر اس کے درمیان کسی دوسرے شیر کا آنا پسند نہیں کرتا۔ اگر کوئی آ جائے تو ان کی لڑائی ہوتی ہے، یا دونوں میں سے ایک بھاگ جائے یا ایک دوسرے کو جان سے مار دے۔ جب یہ جنگل میں نکلا تو وہ جو حدود تھی وہ ایک بوڑھے شیر کی تھی۔ اس نے اس کی مہک کو پہچان لیا اور اپنی باؤنڈری کی حفاظت کے لیے لڑنے آ گیا۔ دونوں کی لڑائی ہوئی۔ وہ شیر بوڑھا تھا، یہ نوجوان تھا۔ آپس میں جب لڑائی ہوئی تو نوجوان شیر غالب آیا اور بوڑھا شیر وہاں سے بھاگ گیا۔ اب دستور یہ ہے کہ جو شیر بھاگ جاتا ہے
جو اس کے بیوی بچے ہوتے ہیں ان کو جیتنے والا شیر اپنا لیتا ہے، اپنی فیملی بنا لیتا ہے۔ اب اس کے پاس جو 2-4 شیریاں تھیں وہ اس کے ساتھ رہنے لگ گئیں، اور اس نئے شیر نے جنگلی زندگی گزارنی شروع کر دی۔ اب کھانے کو گوشت تو تھا نہیں اس کے لیے، تو یہ جانوروں کو شکار کرتا، کبھی ہرن کا شکار کرتا، کبھی کدو کا، کبھی زیبرا کا، کبھی زراف کا۔ اب جانور کو مارنا مستقل ایک ہنر ہے۔ چونکہ اس کو خوراک کی ضرورت تھی، اس نے یہ ہنر سیکھ لیا دوسرے کو، جانور کو جان سے مارنے کا، تو باقاعدہ جنگلی شیر بن گیا۔ 1 مہینے کے بعد یہ شیر کہیں اس گھر کے قریب سے گزر رہا تھا، اس نے گھر کو پہچان لیا، تو اس نے وہاں پہ بیٹھ گیا اور آواز نکالی۔ وہ آواز دوستی کی تھی، اور یہ آواز اس بچی کو یہ دیا کرتا تھا جب اس نے اس کے ساتھ کھیلنا ہوتا تھا۔ بچی نے شیر کی آواز سنی تو وہ گھر سے نکلی اور شیر کے پاس پہنچ گئی۔ اب جنگلی شیر جنگل میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک 5 سال کی بچی اس کے قریب ہے۔ ماں باپ نے تھوڑی دیر بعد جب دیکھا کہ بچی نہیں ہے، باہر نکل کے دیکھا تو دور شیر کے پاس تھی۔ ماں بڑی پریشان، اب دور سے آوازیں لگا رہی ہے، بیٹی یہ اب جنگلی شیر ہے، یہ وحشی ہے، تم آ جاؤ، یہ تمہیں کاٹ لے گا، تمہیں کھا لے گا۔ اور بچی ماں کی بات سن ہی نہیں رہی، وہ آرام کے ساتھ اس کے ساتھ ٹیک لگا کے شیر کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، کبھی اس کے سر کے بالوں کو ہاتھ لگاتی ہے، کبھی اس کی گردن کے بالوں کو، اور شیر اس کے ساتھ آرام سے بیٹھا ہے۔ حتیٰ کہ کافی دیر کے بعد بچی جب واپس آئی تو ماں کے جان میں جان آئی۔ اس نے اپنے خاوند سے مشورہ کیا کہ اگر یہ جنگلی شیر آتا رہے گا اور ہماری بیٹی اس کے پاس جاتی رہے گی تو پھر تو اس کی جان 100% خطرے میں ہے، تو اب بہتر یہ ہے کہ ہم اس جگہ کو چھوڑ کے ہی چلے جائیں۔ انہوں نے اپنے وطن واپس جانے کا ارادہ کر لیا، ٹکٹیں بنوا لی، اپنا سامان سمیٹ لیا۔ جس دن فلائٹ تھی تو انہیں 3 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہ پہنچنا تھا۔ اللہ کی شان دیکھے کوئی 5 گھنٹے پہلے فلائٹ سے شیر اس دن پھر واپس آ گیا اس گھر کے قریب۔ اس نے آواز دی اور بچی پھر بھاگ کے اس کے پاس چلی گئی۔ آج کے دن ذرا سچویشن ڈفرینٹ تھی۔ شیر کے ساتھ اس کی شیرنی ایک بیوی بھی آئی ہوئی تھی۔ اب شیر بیٹھا ہوا ہے اور کچھ فاصلے پہ شیرنی بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ لڑکی گئی اور شیر کے ساتھ جا کے جس طرح پہلے کھیلتی تھی، اس کے بالوں کو ہاتھ لگانے لگی، اس کے پاس ٹیک لگا کے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس بات پہ شیرنی کو غصہ آ رہا تھا کہ یہ کون ہے جو میرے ہسبینڈ کے ساتھ اس طرح آرام کے ساتھ بیٹھی ہے اور اس کو ہاتھ لگا رہی ہے۔ جب ماں نے دیکھا کہ بیٹی گھر پہ نہیں تو اس نے باہر نکل کے دیکھا کہ کہاں ہے۔ اس کو پتا چلا کہ بیٹی اس شیر کے پاس ہے۔ اس نے دور سے آواز دی، بیٹی آ جاؤ، ہم نے جانا ہے ایئرپورٹ کے اوپر اور تمہارے ابو بھی انتظار کر رہے ہیں، جلدی آؤ نہیں تو ہم چلے جائیں گے۔ تھوڑی دیر وہ لڑکی شیر کے پاس بیٹھی رہی، پھر اس نے سوچا کہ چلو میں اپنے گھر جاتی ہوں۔ جیسے ہی وہ 5 سال کی لڑکی، چھوٹی سی لڑکی تھی، وہ اپنے گھر کی طرف چلنے لگی تو شیرنی کو اس کے اوپر غصہ تھا، شیرنی نے اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ جیسے ہی شیرنی حملہ کرنے کے لیے اس کی طرف بھاگی، شیر نے بیٹھے بیٹھے اچانک لمبی چھلانگ لگائی اور ہوا کے اندر اس نے شیرنی کے زور کا ایک تھپڑ لگایا۔ اب جب شیرنی کو تھپڑ لگا تو وہ تو بھاگ گئی۔ بچی حیران تھی کہ یہ کیا ہو گیا۔ وہ شیر بچی کے قریب آیا اور اس نے اپنی دم ہلانی شروع کر دی۔ جب شیر دم ہلاتا تھا تو اس بچی کو یہ میسج ہوتا تھا کہ تم میری کمر پہ سواری کر سکتی ہو۔
تو جب اس نے دم ہلائی تو بچی اس کی کمر کے اوپر بیٹھ گئی، جیسے گدھے یا گھوڑے کے اوپر کوئی بیٹھتا ہے، اور شیر اس کو لے کر اس کے مکان کے دروازے کے قریب لا کر چھوڑ کر واپس جنگل میں چلا گیا۔ جس کو ہم درندہ کہتے ہیں، جو جان کا دشمن ہے، جو انسانی گوشت کھاتا ہے، اس پر بھی اگر کسی نے احسان کیا ہے، بھلائی کی ہے، تو جانور نے اس کو بھی یاد رکھا اور آج اس کے ساتھ اس نے بھلائی کا معاملہ کیا۔ انسان تو پھر انسان ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مل جل کر زندگی گزارتے ہیں تو ہم خیر خواہی کا معاملہ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کو تعلیم دی، خیر الناس من ينفع الناس، انسانوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو زیادہ نفع پہنچاتا ہے۔ آج ہم دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں، دوسرے کی دل آزاری کا سبب بنتے ہیں، دوسرے کی تکلیف کا سبب بنتے ہیں، ہماری وجہ سے لوگوں کی راتوں کی نیندیں خراب ہو جاتی ہیں، لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔